بسم اللہ الرحمن الرحیم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور برابر جلسوں میں جانا رہتا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 12 بجے کے بعد کوئی سنجیدہ گفتگو کا وقت رہ نہیں جاتا. 12 بجے کے بعد تو صرف اس کا وقت رہتا ہے کہ مقرر لطیفہ سنائے، کچھ نعرہ لگائے، کچھ ہنسائے اور کچھ کرے. سنجیدہ پیغام قرآن کریم کا یا اللہ کے نبی حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد نہیں دیا جا سکتا، اور اگر دیا بھی جائے تو لوگ توجہ اور دھیان سے سننے والے نہیں ہیں. میں مثال دے کے کہتا ہوں کہ کوئی کاشتکار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور زمین کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اور بیج کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن بھادو کا زمانہ گزر جائے اور جب اگہن کا زمانہ آئے، کوئی کسان اپنے کھیتوں میں جا کے دھان کی فصل روپنا چاہے، بونا چاہے، تو وہ کون سی فصل کاٹ کے لائے؟ ہے تو سب کچھ عمدہ، لیکن وقت اس کے لیے صحیح نہیں ہے. میں جلسے والوں سے کہتا ہوں کہ اب اصلاح معاشرہ کی بجائے اصلاح جلسہ کا پروگرام ہونا چاہیے. بہت غلط طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد کافی دیر تک ادھر ادھر ضائع کیا جائے اور اس کے بعد پھر سنجیدہ گفتگو کے لیے جب 11 بجنے آئے تو تقریر شروع کی جائے. ایک آدھ تقریر کے بعد کون دھیان دے گا، کون سنے گا، کون توجہ دے گا؟ اور آپ لوگ اگر اتنے مضبوط ہیں کہ فطرت سے لڑائی کرنے کو تیار ہیں تو آپ کا معاملہ الگ ہے. اور میں اتنا جانتا ہوں کہ 11 بجے کے بعد فطرت نے، قدرت نے سونے کا وقت رکھا ہے، اس میں جگہ جگہ کے زبردستی آپ بات ٹھونسیں گے قرآن کریم کی اور لوگ بے دھیانی سے سنیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید قرآن کریم کے ساتھ پورا احترام کا معاملہ آپ نہیں کر رہے.
بہرحال جتنے حضرات موجود ہیں، میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی 2 الگ الگ جگہ سے 2 آیتیں پڑھی. ان میں ایک فضیلت تو حافظوں کے لیے ہے اور ایک فضیلت ان کے پڑھانے والوں کے لیے. دو 3 سال 4 سال محنت کر کے جو بچہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لے اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ کہتے ہیں. یہ حافظ ہونا براہ راست اللہ کی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے، ہم ہی اس کے حافظ ہیں. تو سب سے پہلے حافظ اللہ نے اپنے آپ کو کہا. اور اللہ کی صفت اگر بندہ اپنانا چاہے تو آگے پیچھے کچھ لگائے تبھی اپنانے کی اجازت ہے. براہ راست اللہ کی صفت کو کوئی بندہ اپنا نہیں سکتا. کریم ہونا اللہ کی صفت ہے، رحمان ہونا اللہ کی صفت ہے، ستار ہونا، غفار ہونا اللہ کی صفت ہے. بندہ اگر اس کو اپنائے گا تو کہے گا یا تو عبد الکریم نام رکھے گا یا کریم الدین نام رکھے گا. براہ راست کریم کہنا اسے درست نہیں ہے. عبد الرحمن نام رکھے گا، عبد الرحیم نام رکھے گا، عبد الستار نام رکھے گا، عبد الغفار نام رکھے گا. یہاں پر آپ غور کر لو میرے دوستو کہ اصل میں حافظ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن قرآن کریم جو بچہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے دنیا والے اسے عبد الحافظ نہیں کہتے بلکہ براہ راست حافظ کہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز ہے اس بچے کے لیے، اس انسان کے لیے جس نے محنت کر کے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کیا ہے، محفوظ رکھا ہے. کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت براہ راست اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ 11,000 کا جو تار چلتا ہے نا اوپر بڑا تیز کرنٹ دوڑتا ہے، استعمال کرو تو پوری فیکٹری چلے گی، اس سے بڑا کارخانہ چلے گا. لیکن بے احتیاطی ہو جائے تو آدمی اوپر پہنچ جائے گا. میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. قرآن کا براہ راست تعلق اللہ سے ہے، اس لیے کہ اس قرآن کو ہم اللہ کا کلام بھی کہتے ہیں. قرآن کہو یا کلام اللہ کہو، یہ اللہ کا کلام ہے. کلام کے معنی آتے ہیں بولی. بولی بولنے والے کی صفت ہوتی ہے. عربی میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. اصل میں بولنے والا اللہ ہے اور یہ کلام اللہ کی بولی ہے جو اللہ کی صفت ہے. اور صفت کو اس کے موصوف سے الگ نہیں کیا جا سکتا. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر قاسم ہیں، آپ کے یہاں رہتے ہیں، دانت کے ڈاکٹر، آپ جانتے ہو. کوئی بھی ڈاکٹر اٹھا کے لے آؤ میرے سامنے اور ان کا نام لو، ڈاکٹر قاسم صاحب کو ہی لے آؤ. آپ کہو گے یہ ڈاکٹر قاسم صاحب ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ تو قاسم صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ بھئی یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے جو آدمی، وہ تو محمد قاسم ہے، اور آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر قاسم. تو ڈاکٹر کہاں ہے ذرا اس کو بتاؤ. تو لوگ مجھ کو سمجھائیں گے، کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر بھی اسی میں ہے.
میں کہوں اسی میں ہے تو ذرا الگ کر کے بتاؤ کتنا سا ڈاکٹر ہے اور کتنا سا محمد قاسم ہے، تو لوگ کہیں گے کہ ایک کو دوسرے سے الگ بولو نہیں کیا جا سکتا، صفت کو اپنے موصوف سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کلام جب اللہ کی صفت ہے تو اس کو اللہ کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور جو کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، گویا میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کی صفت کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اور جو اللہ کی صفت کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اگر اس کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ کا اس سے زیادہ چہیدہ، اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ قریب کوئی دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ سنجیدہ گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا۔ میں دو بات عرض کر دوں ان کے اساتذہ کے بارے میں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کیونکہ ہماری آنکھ میں روشنی نہیں ہے، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن سے تعلق رکھنے والوں کو کیسے سمجھیں گے؟ اور ایک بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ قیمت اندر کے مال کی ہوتی ہے، ڈبے کی نہیں ہوتی۔ قیمت اندر کے مال کی ہوتی ہے، اوپر کے ڈبے کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک ڈبہ بہت چمکیلا، بڑا چمکدار، دیکھنے میں بڑا بہتر، دل کو لگنے والا، وہ لا کے رکھو، لیکن اس کے اندر کباڑی کی یہاں سے لایا ہوا لوہا لکڑ بھرا ہوا۔ ایک دوسرا ڈبہ جو اس سے کم چمکدار ہے، بالکل چمکدار نہیں ہے، دیکھنے میں بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر 100 گرام سونا رکھا ہوا ہے۔ پبلک کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ معمولی دکھنے والا ڈبہ اس کے اندر سونا ہے اور یہ جو چمکدار ہے اس کے اندر کباڑے کے یہاں کا لایا ہوا لوہے کا ٹکڑا ہے، مجھے بتاؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ پبلک اگر حاصل کرنا چاہے گی تو کس ڈبے کو حاصل کرنا چاہے گی؟ وہ جو چمکدار دکھائی دیتا ہے یا وہ بالکل چمکدار دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے؟ پبلک کس ڈبے کو اپنانا چاہے گی، کس ڈبے کو حاصل کرنا چاہے گی؟ کسی سے بھی پوچھ لو تو وہ کہے گا کہ جس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے، پبلک اسی کی طرف جھپٹے گی، اسی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے گی، چاہے ڈبہ دیکھنے میں کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو میں صاف طریقے سے عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ قیمت ڈبے کی نہیں ہوتی، قیمت اندر کے مال کی ہوتی ہے۔ آپ نے ان حافظوں کی صورت کو دیکھا، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے پڑھانے والے کی تنخواہ کم ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لگژری سامان نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ اسکولوں میں بڑے بڑے اسکولوں میں جو آرام کی آسائش کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں میسر نہیں ہیں، لیکن اس کی طرف آپ کی نظر نہیں گئی ہے کہ دوسرے ڈبے میں چاہے بہت بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، دوسرے ڈبے میں چاہے بہت بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، دوسرے ڈبے میں چاہے وہ بہت بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، وہ علم بھرا ہوا ہے جس علم کا تعلق زمین سے ہے، لیکن یہ جو دوسرا ڈبہ ہے جو چمکدار نہیں ہے، معمولی دکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ علم بھرا ہوا ہے جس کا تعلق زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے سے۔ پہ بیٹھنے والے اور دکھاؤں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے کی قیمت کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، پچکے ہوئے گال، سوکھے ہوئے جسم اور آنتوں سے لگے ہوئے پیٹ کے ساتھ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ دنیا والوں کی نظروں میں یہ معمولی ہے، دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا والوں کی نظروں میں یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے کرسی دی جائے، دنیا والوں کی نظروں میں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ رشتہ بھیج
کسی کے بارے میں سفارش کریں تو اس سفارش کو تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے۔ لیکن اگر مسلمان ہو اور قرآن پر ایمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی نگاہوں میں ان کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اللہ کے نبی حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفہ والوں کے پاس تشریف لائے۔ اچھا قریب کے لوگوں سے تو میں نہیں کہوں گا، ایک دور کے لوگ جو ہے 10-5 منٹ اگر سننا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ذرا قریب آ جاؤ، آپ کچھ مت کہو، ان کو شوق ہوگا تو آ جائیں گے، نہیں تو اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ جزاکم اللہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ امت کے اندر اگر ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ساری بیماری تو یہی ہے کہ امت جانتی بہت کچھ ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا آگے آ جاؤ، آگے وہیں میں راستے میں مت بیٹھو۔ جزاکم اللہ۔ صرف رات بھر جگانے کے علاوہ اور کچھ کرتے نہیں، خاص طور سے مقررین کو کہیں سے دعوت ملتی ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہ آج کی نیند تو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ صفہ ایک ایسی جگہ ہے جو آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا مدرسہ تھا، جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں، ایک سائبان قائم کر دیا گیا تھا۔ لوگ شوق میں صرف اس شوق میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے ہم اس کو وہاں رہ کے محفوظ رکھیں، قرآن کی جو آیت اتر رہی ہے ہم اس کو یاد کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کو ہم سینے میں محفوظ کر لیں، وہ ہمارے لیے روشنی بن جائے۔ لوگ اپنے شوق سے کبھی کسی نے کچھ کھانے پینے کی چیز بھیج دی، کبھی کسی نے کوئی پھل کاٹا تو کھجور کا پورا گچھا بھیج دیا، کبھی کسی نے کچھ صدقہ کیا تو وہ بھیج دیا۔ جو نظام آج مدرسے میں ہے نا، یہی نظام وہاں بھی تھا، بلکہ مدرسے میں تو آج کچھ معقول بھی ہے، اس وقت تو وہ بھی نہیں تھا۔ پھٹے حال، کسی کے جسم پہ کپڑا ہے، کسی کے جسم پہ بالکل نہیں ہے، کوئی کھا رہا ہے، کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجور پہ بسر کر رہا ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، 2-4 کھجوریں کھا کے اس نے بس اپنی جان بچائی۔ لیکن شوق اتنا ہے کہ بھوکے پیاسے وہاں سے ہٹنے کو، وہاں سے ٹلنے کو تیار نہیں۔ دنیا والے انہیں معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، جو سیکھا ہوا ہے وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیتیں یاد کر رہے ہیں، کا کوئی دوسرا کام کرنا اور کوئی کام نہیں، بس ہمارا کام یہی ہے، ہم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں سیکھ رہے ہیں، جو سیکھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، یہی کام ہمارا چل رہا ہے۔ کہا سنو، تمہارے اس عمل سے تمہارا رب اتنا زیادہ خوش ہے، تم جو کام کر رہے ہو نا، تمہارے اس کام سے تمہارا پیدا کرنے والا رب
اتنا زیادہ خوش ہے کہ اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے جبریل امین کے ذریعے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں اپنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں۔ دنیا کے بڑے لوگ تو تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں۔ آیت نازل ہوئی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنا وقت ان کے ساتھ گزاروں، یعنی تمہارے ساتھ گزاروں۔ اور اس کے بعد ایک بات اور فرمائی جو آج کے بڑے پیسے والوں پر، آج کے بڑے عہدے والوں پر، آج کی بڑی ڈگری والوں پر صادق ہوتی ہے۔ فرمایا تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم کو دنیا کی چمک دمک پسند ہے، تم کو دنیا کا ٹیپ ٹاپ پسند ہے، تمہیں دنیا کی شان و شوکت پسند ہے، لاکھ کھربوں کی دولت حاصل کر لو، لیکن جب اللہ کی طرف سے فرشتہ بلانے آ جائے گا تو اس کھربوں کی دولت سے ایک پائی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکو گے۔ یہ دولت تمہاری نہیں ہے، دوسروں کی ہے، تمہیں بھرم لگا ہوا ہے کہ یہ دولت ہماری ہے اور تم اسی پہ فدا ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی جو توفیق ملی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہر ایک کو اللہ یہ دولت نہیں دیتا، کیونکہ جن کو یہ دولت نہیں ملی ہے، جن کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، جن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر نہیں ہے، اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہے ہیں من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان کے دل کو اپنی یاد سے ہم نے دوسری طرف ہم نے موڑا ہے۔ ہم نے موڑا ہے کیا مطلب؟ توفیق ان کو نہیں ملی، ہم نے نہیں دی۔ تو جن کو توفیق ملی ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا ان کے لیے خصوصی انعام ہے، ہم نے ان کو نوازا ہے، ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اور اس انعام پر زیادہ سے زیادہ وہ شکر ادا کریں، اس انعام کی قدر کریں، اس انعام پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ ایک بات کہہ کے رخصت ہونا چاہوں گا، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، چاہے ہندوستان کے ہوں یا عربستان کے، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہوں، چاہے وہ حضرت خواجہ بغدادی ہوں، چاہے حضرت خواجہ جیلانی ہوں، چاہے حضرت خواجہ اجمیری ہوں، چاہے خواجہ نظام الدین دہلوی ہوں، چاہے حضرت صابر کلیری ہوں، چاہے اور جتنے بڑے بزرگ ہوں، ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا ولی نہیں کہا۔ دنیا والوں نے ان کی چال چلن کو، ان کی ادا کو، ان کی صفات کو دیکھ کر، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر یہ کہا کہ ولیوں کی صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا یہ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ دنیا والوں نے انہیں اللہ کا ولی کہا ہے، اللہ نے خود ان کو اپنا ولی نہیں کہا ہے۔ لیکن آؤ قرآن کریم کی آیت سے میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے جن کو دنیا والے معمولی سمجھ رہے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کو اپنا ولی اپنی زبان سے کہا۔
یہ ڈگری پبلک کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ مخلوق کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کے اور کائنات کے خالق و مالک رب دو جہاں کا عطا کیا ہوا یہ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ سند ہے اور یہ ڈگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو بھی اور پڑھانے والوں کو بھی، دونوں کو اللہ نے اپنا ولی کہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، تیسرے پارے کی آیت ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نبی بنائے، کسی کو اپنا رسول بنائے، پھر اسے کتاب دے، پھر اسے حکمت دے، تو کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی رسول کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کے ملنے کے بعد وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہ ضرور امت سے کہیں گے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ کے ولی بن جاؤ، تم ربانی بن جاؤ۔ اور ربانی بننے کا کیا طریقہ ہے، کیسے سمجھا جائے کہ یہ ربانی ہے؟ خود اللہ نے بیان فرمایا، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ تمہارے اللہ کا ولی بننے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو اپنا وقت دے رہے ہو، تم اللہ کی کتاب کی خدمت کر رہے ہو، تم اگر تعلیم دے رہے ہو تو بھی اللہ کے ولی ہو، اور تم تعلیم لے رہے ہو تو بھی اللہ کے ولی ہو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں پورے عالم اسلام کے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کی تفسیر میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یعلمون الصغار قبل الکبار۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ قرآن کے الفاظ درست کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، یہ لوگ مراد ہیں، اور ان کو اللہ نے اپنا ولی قرار دیا ہے اپنی کتاب، پاک کتاب کے اندر۔ دنیا انہیں کیا سمجھتی ہے، اسے رب کائنات کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، میرے بزرگوں، چیزیں فیکٹری میں پیدا ہوتی ہیں، دام تو منڈی میں جا کے لگتا ہے۔ چیزیں بنائی جاتی ہیں فیکٹری میں، ایک آدمی نے اپنی فیکٹری میں بہت اپنے انداز سے بہت عمدہ مال تیار کیا، لیکن وہ مال جب مارکیٹ گیا، وہ مال جب منڈی پہنچا تو منڈی میں کوئی خریدار اس کا دام لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس بنے ہوئے پروڈکشن کا کیا ہو۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو حقیقی اور اصلی اعتبار سے جو منڈی لگے گی وہ آخرت کی منڈی ہے، اور وہاں خریدار صرف اللہ رب العزت ہوگا، دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت اس منڈی میں جو دام لگائے گا وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کا لگائے گا، وہ دین کی خدمت کرنے والوں کا لگائے گا، اور جن کو اللہ نے سند دی ہے ان کا دام لگائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی افسوس کریں گے، پورا پورا ہاتھ چبائیں گے کہ دنیا میں کہا جا رہا تھا، ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، ہم سمجھتے رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اصلی کامیابی تو یہاں ہے اور اصلی ناکامی بھی یہاں ہے۔ اصلی کامیابی والے تو وہ لوگ نکلے جن کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے، جن کو ہم بے وقوف سمجھ رہے تھے، جن کو ہم کمتر سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کیا، انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، اور آج ان کو کامیابی کی ڈگری دی جا رہی ہے، آج ان کو کامیابی کی سند دی جا رہی ہے۔ چنانچہ پہلے پارے میں
سورہ بقرہ کی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا انٹروڈکشن کرایا ہے، اس کا تعارف کرایا ہے، اور کتاب کے حاصل کرنے والوں کو اخیر میں کامیابی کی سند دی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، چلتے چلتے آج کل میں جہاں جا رہا ہوں قرآن پہ بولنا ہوتا ہے تو یہ بات میں ضرور کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ کے جا رہا ہوں، قرآن خوانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ارے بولو، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ لوگوں کو بلاتے ہو قرآن خوانی کے لیے، کب بلاتے ہو؟ ارے کب بلاتے ہو؟ ارے قرآن خوانی کیوں کرتے ہو، کب کرتے ہو؟ بولو، اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی مر جائے تب، کوئی مر جائے تب۔ قرآن اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جائے، اور تم نے ایسا کیا کہ اس اللہ کی مقدس کتاب کو صرف مردوں پہ پڑھوانے والی کتاب سمجھ لیا، یعنی قرآن صرف مردوں کے کام آئے اور زندے جو ہیں ان کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خود قرآن نہیں سیکھو گے، کرائے پہ دوسروں کو بلوا کے قرآن پڑھواؤ گے، خود قرآن پڑھنا نہیں سیکھو گے۔ مدرسے کے طالب علموں کو اپنے یہاں لا کر کے کرائے پر بھاڑے پر قرآن پڑھواؤ گے، یہ قرآن کا تم احترام کر رہے ہو یا قرآن کی توہین کر رہے ہو؟ اور ایک بات یاد رکھنا کہ قرآن صرف بچوں کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن کا حکم تو اصل میں بالغوں کے لیے اترا ہے۔ پوری زندگی تمہاری گزر گئی دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے میں، بہت بڑے ڈاکٹر ہو، پوری دنیا کے مانے ہوئے، لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، مسلمان ہو، تمہیں سب کچھ آیا، قرآن پڑھنا نہیں آیا، تو آخرت میں اللہ رب العزت پوچھے گا کہ دنیا کی تمام تعلیم کے لیے، دنیا کی تمام علوم کے لیے، دنیا کے تمام سبجیکٹس کے لیے تمہارے پاس ٹائم تھا، میری کتاب کو سیکھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم کیوں نہیں تھا؟ بتاؤ پورے مجمع میں کس کے پاس جواب ہے؟ دوسروں سے پڑھوایا جائے، بلکہ قرآن کا نام قرآن رکھا ہی گیا اسی لیے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک مسلمان اگر قرآن کو جانتا مانتا ہے تو اس مسلمان کو قرآن کا پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، چاہے کسی ایج کا ہو، کسی عمر کا ہو۔ 80 سال ہو گیا قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اب شوق پیدا کرو قرآن سیکھو، یہ قرآن کا حق ہے۔ دیکھیں ذرا ہمت کرو، کون کون ہمت کرتا ہے قرآن سیکھنے کا؟ بولو کون کون سیکھے گا؟ ارے بولو کون سیکھے گا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا، آخرت کے دن کا جو منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آخرت کا دن جب آئے گا تو بھائی بھائی کو دیکھ کے منہ پھیر لے گا، بیٹا ماں کو دیکھ کے، ماں بیٹے کو دیکھ کے، باپ بیٹے کو دیکھ کے، بیٹا باپ کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر اور بیوی شوہر کو دیکھ کر، دوست دوست کو دیکھ کر، رشتہ دار کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں گے کہ کہیں آج ہم سے کوئی ایک نیکی مانگ نہ لے، کہیں آج ہم سے کوئی ایک نیکی مانگ نہ لے۔ اس ڈر سے سارے لوگ، ماں بیٹے کا رشتہ ختم، باپ بیٹی کا رشتہ ختم، شوہر بیوی کا رشتہ ختم، بھائی بھائی کا رشتہ ختم، لیکن اگر اس نے اپنی اولاد کو نیک نیتی سے حافظ بنا دیا ہے
تو یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے صدقے میں اللہ پاک حافظ بنانے والے باپ کو، حافظ بنانے والی ماں کو انعام دے گا، نوازے گا. اور اس حافظ کو اختیار دیا جائے گا کہ 10 جہنمی آدمیوں کے بارے میں تم ہونٹ ہلاؤ، بولو. اس کا نام لکھا ہوا ہے جہنم جانے والوں میں، لیکن تم صرف ذرا ہاں کہہ دو تو جہنم جانے والوں سے اس کا نام کاٹ کر جنت جانے والوں کی فہرست میں اس رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا. اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنی اولاد کو اگر حفظ کرانے کی توفیق اگر نہیں ہوئی ہے تو جاؤ مولانا زاہد کے پاس، کہو مولانا آپ نے کو تو توفیق نہیں ملی ہے، لیکن ہم ہمت کرتے ہیں، جتنا کماتے ہیں ہر مہینہ تھوڑا پیسہ، ایک مہینہ ایک طالب علم کا جو خرچ ہوتا ہے وہ ہم دیں گے، وہ ہمارے خرچ سے اس بچے کو آپ ذرا حافظ بنا دیجیے. یہ بچہ اگر حافظ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو، آپ کی نیتوں کو، آپ کے دلوں کی صفائی کو دیکھتا ہے. دنیا کی کوئی غرض شامل نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے قرآن کی خدمت کی نیت سے ایک بچے کو حافظ بنانے کا اگر فیصلہ کر لیا ہے. آپ کی گاڑی اگر اٹکنے والی بھی ہوگی قیامت کے دن تو خدا کی قسم اللہ پاک اس بچے کے سہارے آپ کی گاڑی پاک کروا دے گا. کوئی حیثیت والا ہے جو اپنی طرف سے 4 سال خرچ دے کر کے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا پاکٹ خرچ کاٹ کے حافظ بنوا دے؟ ہے کسی؟ آپ کریں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نام نہیں لکھ رہا ہوں، یہ تو آپ کے اوپر، آپ کے خدا پہ چھوڑ دے رہا ہوں. نیت کرو، اگر دل میں بات آ رہی ہے کہ ہم نہیں کر سکے، بڑا گھاٹے کا سودا ہو گیا، وہاں اس دن کے لیے جب مصیبت میں اپنے تمام رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں، ہم کم سے کم تھوڑا سا بھی تو سامان تیار کر لیں، تھوڑا سا بھی تو انتظام کر لیں، ایک بچے کو حافظ بنا دیں. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جن کا نکاح ہونا ہے گواہان کے ساتھ اسٹیج پہ آ جائیں. یہ عبد الفیاض کون ہے؟ عبد الفیاض معصوم، باپ کا نام عبد الفیاض معصوم، باپ کا نام عبد الکلام انصاری. لڑکی کے باپ کا نام محمد اسلم انصاری. لڑکی کے باپ کا نام محمد اسلم انصاری. نہیں ہے دوسرا کار اللہ. جن کا نکاح ہونا ہے وہ یہاں پر آ جائیں اسٹیج پر. پہلے بھی اعلان کیا جا چکا تھا. جلدی سے اسٹیج پر آ جائیں جن کا نکاح ہونا ہے گواہان سمیت. کیا نام؟ آفتاب اس کے وکیل عبد الرزاق ہیں لڑکی کی طرف سے. عبد الرزاق آپ ہیں اور گواہ حافظ زین العابدین ہیں.
حافظ صاحب آپ گواہ ہیں؟ اچھا، اور دوسرے گواہ مفید الدین کہاں ہیں؟ آپ ہیں؟ اجازت لے لیا ہے؟ مہر کیا ہے؟ $25,051۔ اجازت سننا تھا آپ نے بھی سن لیا تھا، بیٹھ جائیے۔ چلو دوسرا دیکھو، یہ عبد الفیاض تو اکیلا ہے، اس کا وکیل وغیرہ کہاں؟ عبد الفیاض کون ہے؟ اچھا وہ بھی نہیں ہے عبد الفیاض۔ تمہارا کیا نام؟ نہیں بھائی، دوسرا کاغذ تھا۔ یہ آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کچھ۔ ہاں بس ایک ہی نگاہ ہے، چھوڑیے، وہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، بار بار نہیں کروں گا۔ یہ آئے ہیں ٹھیک ہے، آفتاب الدین کہاں ہے؟ آفتاب الدین بس ٹھیک۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله
ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محمد ریاض الدین صاحب انصاری کی صاحبزادی ساکن باس منڈی پوسٹ بارہ بانجھی گڈا جھارکھنڈ کی صاحبزادی بی بی سبینہ خاتون کو بعوض دین مہر 25,051 روپے علاوہ نفقہ اور سکنا کے میں نے آپ کی زوجیت میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما و جمع بینکما فی خیر. دعا کر لگے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا مجيب المضطرين. يا مجيب المضطرين. يا مجيب المضطرين. يا رجاء السائلين. يا رجاء السائلين. يا رجاء السائلين. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ زندگی میں بڑی نادانیاں ہوئی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بڑی غفلتیں ہوئی ہیں، اے اللہ بڑی بھول چوک ہوئی ہے، اے اللہ تیری نافرمانی بھی ہوئی ہے، اے اللہ بڑا قصور ہو گیا ہے، اے اللہ سارے جرموں کو معاف فرما دے، سارے قصور کو معاف فرما دے، اے اللہ ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے نام لیوا ہے، اور اے اللہ جیسے بھی ہیں ہم آپ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بے انتہا بخشنے والے ہیں، اے اللہ بڑے دیالو ہیں، ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطائیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما دیجئے، جب تک زندگی بچی ہوئی ہے اے اللہ اسلام کے قانون پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جب دنیا سے روانگی کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ جن بچوں نے محنت کر کے قرآن کریم کو آپ کے کلام کو اپنے سینے میں بھرا ہے، اے اللہ زندگی بھر تک کے لیے ان کے سینے میں محفوظ کر دیجئے، اے اللہ قرآن کا نور ان کے سینوں میں اے اللہ روشن کر دیجئے، اے اللہ قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی انہیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کو ان کا سہارا بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کو ان کا رہنما بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کو ان کا امام بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ ان کے والدین کو بھی ان کے خاندان والوں کو بھی اے اللہ سب کو قرآن کی برکتوں سے فیضیاب کر دیجئے، اے اللہ جس ادارے نے انہیں تیار کیا ہے اس ادارے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اساتذہ کرام کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ منتظمین کو اے اللہ معاونین کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ادارے کی جگہ لوگوں کے دلوں میں اے اللہ بنا دیجئے، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ادارے کی محبت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کریم کی طرف ہم سب کو متوجہ کر دیجئے، اے اللہ قرآن کریم سیکھنے کا شوق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا شوق ہم سب کے اندر بیدار فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے، اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، اے اللہ ہم تو بھکاری ہیں، آپ دینے والے ہیں، داتا ہے، سب کو عطا فرما دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، آپ تو سب کی بگڑی بناتے ہیں، اے اللہ ہماری بگڑی بھی بنا دیجئے، اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے، اے اللہ جتنے ادارے ملک میں کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اے اللہ جتنے ادارے کام کر رہے ہیں ان سب کو اے اللہ اپنے خزانے سے ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے، اے اللہ ان سب کا اپنے غیبی خزانے سے تکفل فرما دیجئے، اے اللہ ان کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں اے اللہ غلط فہمیوں کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ غلط فہمیوں کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ غلط فہمیوں کا خاتمہ فرما دیجئے، اور جتنے منصوبے بن رہے ہیں ان کے خلاف اے اللہ ان کو آپ ہی دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی دور فرما دیجئے، اے اللہ ان اداروں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ دینی مکاتب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جب تک زندگی ہے دنیا میں اے اللہ حلال روزی وسعت کے ساتھ سب کو عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ حرام روزی سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جتنی بری اور گندی صفتیں ہیں ہمارے اندر سے نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے سماج میں جتنا بھی عمل ہوتا ہو جو آپ کو پسند نہیں ہے اے اللہ ان سارے اعمال سے ہمارے سماج کو پاک صاف کر دیجئے، اور اے اللہ جتنی ادائیں اور جتنے اعمال آپ کو پسند ہوں اے اللہ ہمیں انہیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم توفیق کی بھیک مانگتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے،
اے اللہ جتنے لوگوں نے اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، اے اللہ ادارے والے ان کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن آپ تو سب کو دیتے ہیں، اے اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ ہی سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جتنے محتاج ہیں ان کی حاجت روائی فرمائیے، اے اللہ جتنے مظلوم ہیں مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ انہیں ظلم کی چکی سے آزاد فرما دیجئے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا گیا وہ عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے مانگنے سے بہتر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے حبیب حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارا اور امت کا اے اللہ اس میں بھرپور حصہ لگا دیجئے، اور اے اللہ جتنی برائیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہماری اور امت کے تمام افراد کی ان تمام برائیوں سے بھرپور حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے کرم سے اور نبی رحمت حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه